اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ بولا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ انہیں اپنے لیے چن لو۔ پھر جب اس سے بات کی کہا، بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں۔ یوسف نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، اور ہم نیکوں کا انعام ضائع نہیں کرتے۔ بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے۔ اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا، کہا، اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا مانگتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ وہ پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرا یہاں معاف نہیں، اور میرے پاس نہ بھٹکنا۔ بولے، ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے، اور ہمیں یہ ضرور کرنا۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا، ان کی پونجی ان کی خورجیوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانے جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں، شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے، بولے، اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے کہ غلہ لائیں، اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ کہا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سے بہتر نگہبان، اور اللہ سب سے بہتر نگہبان اور ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا، اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی، بولا، اے ہمارے باپ، اب اور کیا چاہیں؟ یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں۔ یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ کہا، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا عہد یہ نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا، کہا، اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، اور کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم سب اللہ ہی کا ہے۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا۔ ہاں، یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم اور ہمارے سکھائے تھے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا، یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا۔ پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا گیا، پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا دیا، قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ بولے، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے، بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا جو اسے لائے گئے، اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بولے، خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے، اور نہ ہم چور ہیں۔ بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے غلام بنے۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اول ان کی خرجیوں سے تلاشی کی گئی، اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ خدا چاہے ہم جسے چاہیں درجہ بلند کریں، اور یہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائی بولے، اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کیا۔ جی میں کہا، تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں بتاتے ہو۔ بولے، اے عزیز، اس کے ایک باپ ہے، بوڑھے ہیں بڑے، تو ہم اس کی جگہ کسی کو لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں۔ کہا، خدا کی پناہ، ہم لیں گے مگر اس کی جس کے پاس ہمارا مال ملا۔
جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب اس سے ناامید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسے تفسیر کی، تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دے یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر، اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ تھے جتنی ہمارے علم میں تھی اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے، اور ان سے منہ پھیرا۔ کہا ہائے یوسف کی جدائی پر، اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، وہ غصہ کھاتا رہا، بولے خدا کی قسم آپ ہمیں یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں گے یا جان سے گزر جائیں۔ کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی ہی وہ شان معلوم ہے جو تمہیں نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا معاف دیجئے اور ہم خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا انعام ضائع نہیں کرتا۔ بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا وار تھے۔ کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ پھر یہ کرتا لے جاؤ، اسے باپ کے منہ پر ڈالو اور ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بر کو اب میرے پاس لے آؤ۔ جب میں قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا۔ بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اس پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگیں۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے؟ بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا وار ہیں۔ کہا جلد میں تمہارے بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو ایمان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قریب قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرح وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا، اور وہ داؤ یعنی فریب چل رہے تھے، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے، اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت۔ اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہیں۔ کیا اس سے نہ ڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میرے قدموں پر چلے دل کی آنکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کو پاکی ہے، اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے تھے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔
تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلے کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے کہ تم دیکھو، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ اور زمین کے مختلف خطے ہیں، اور پاس اور باغ میں انگوروں کے اور کھیتی کے کھجوروں کے پیڑ ایک پیندے سے اگے، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اگر تم تعجب کرو تو اچنبا تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پہلے نہیں بنیں گے پھر نئے بنیں گے؟ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے، اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا۔ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکی۔ اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا۔ برابر ہے جو تم میں بات کرے آہستہ کہے یا اونچی آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں رات چلتا ہے۔ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کریں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو، اور باری بدلیاں اٹھاتا ہے، اور گرج اور اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اور کڑک ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جگڑتے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ سخت ہے، اور اس کا پکارنا سچا ہے۔ اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں خود پہنچ جائے، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا۔ اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمینوں میں خوشی سے و مجبوری سے، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام۔ یہاں سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیں۔ تم فرماؤ کون رب ہے آسمان اور زمین کا؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، تم خود ہی فرماؤ اللہ، تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے جو اپنا برا نہیں کر سکتے؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انکھیارا، یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا؟ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو نہیں؟ تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا۔ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور اکیلا سب پر غالب ہے۔
اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے، تو پانی کی روح اس میں ابھرے ہوئے جاگ اٹھا لائی، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنا ہے یا اسباب بنانے کو، اس سے بھی ویسے ہی جاگ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے، تو جاگ تو پھک کر تیزی سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر وہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے، اور یہی ہے جن کا برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ تو کیا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، اور وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، اور وہ جو جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو، اور نماز قائم کی رکھی، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے، اور ظاہر کچھ خرچ کیا، اور برائی کے بدلے برائی کر کے ٹالتے ہیں، اور انہیں کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں اور فرشتوں میں ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے ہیں، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے، اور زمین میں فساد پھیلاتے، اور ان کا حصہ لعنت ہی ہے، اور ان کا نصیبہ برا ہے، برا گھر۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن فائدہ اٹھا لینا۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے، اور وہ جو ایمان لائے اور ان کے لیے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ اس طرح ہم تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری، کہ تمہیں پڑھ کر سناؤ، تو تمہاری طرح وہی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کس کی بندگی نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹال جاتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا مسلمان اس سے نامید ہوئے کہ اللہ چاہتا سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا؟ اور کافروں کو ہمیشہ اس کے لیے کہ یہ پر سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی، تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے، اور وہ اللہ کی شریک ٹھہراتے ہیں؟ تم فرماؤ ان کا نام تو لو، یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں، یا یوں ہی اوپری بات، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا اور راہ سے روکے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کرنے والا۔ انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ احوال اس جنت کا ہے کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی، اور اس کے میوے ہمیشہ، اور اس کا سایہ ڈر والوں کا تو یہی انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے، جو تمہاری طرف اترا ان پر گروہ میں تو کچھ وہ ہے کہ اس کے بعد سے منکر ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا،
اور اے سننے والے، اگر ان کی خواہشوں پر چلے گا پھر اس کے بعد کہ تجھے آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے، اور کسی کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر وعدہ کی ایک لکھت ہے، اور اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اور اگر ہمیں تمہیں دکھا دے کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا یا پہلے ہی اپنے بلائے، تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ۔ کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اور ان سے اگلے فریب کر چکے، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک اللہ ہی ہے، اور جانتا ہے جو کچھ کوئی جان کمائے۔ اور اب جاننا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گار، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ، اور ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے، جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے، اور اللہ کی طرف راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اور وہ دور کی گمراہی ہے۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت و حکمت والا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان، جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو بری مار دیتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے ہیں، اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جو تم سے پہلے تھے؟ تو نوح کی قوم اور عاد اور ثمود جو ان کے بعد ہوئے، انہیں اللہ ہی جانے، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے؟ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہیں بلاتا ہے، کیا تمہارے کچھ گناہ بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے؟ بولے تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے بات رکھو جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تمہارے طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ اس نے ہماری راہیں ہمیں دکھا دی، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں ہو جاؤ، تو انہیں ان کے رب نے وحی بھیجی ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا اس سے خوف کرے، اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہٹ درم نامراد ہوا۔ جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا،
بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا، گلے سے نیچے اترنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرح سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام میں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں، ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی ہے اور دور کی گمراہی۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے۔ تو جو کمزور تھے بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو؟ کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے، ہم پر ایک سا ہے، چاہے بے قراری کرے یا صبر سے رہیں، ہمیں کچھ پناہ نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تو تم سے جھوٹ کیا، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا، مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا، تم نے میری مان لی، تو اب مجھے پر الزام نہ رکھو، خود اپنے اوپر الزام رکھو، اور میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، میں اس سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے، جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اپنے رب کے حکم سے، اور ان میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں۔ اور گندی بات کی مثال جیسے ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں۔ اور اللہ ثابت رکھتا ہے ہمیشہ ایمان والوں کو حق بات اور دنیا کی زندگی میں، اور اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت سے ناشکری دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا، وہ جو دوزخ ہے اس کے اندر جائیں گے، اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے۔ کیا اس کی راہ سے بہکا دیں؟ تم فرماؤ کچھ برت لو، فائدہ اٹھا لو کہ تمہارا انجام آگ ہے۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے، اور تمہیں بہت کچھ مانگا، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگوں کو بہکا دیا، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور میرے رب نے اپنی کچھ میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس۔ اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں،
اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور آسمان میں، سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کو کام انہیں ڈھیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بے دہاشہ دوڑتے نکلیں گے اپنے سار اٹھائے ہوئے، ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں، اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہ ہوگی۔ اور لوگوں کو اس دن ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے رب ہمارے تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں۔ تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کچھ کہیں ہٹ کر جانا نہیں؟ اور تم ان کے گھروں میں ایسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا، اور تم پر خوب کھل گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا۔ اور بے شک وہ اپنا فریب چلے، اور ان کا داؤ اللہ کے قابو میں ہے، اور ان کا داؤ کچھ ایسا نہ تھا کہ جس سے یہ پہاڑ ٹال جائے۔ تو ہرگز خیال نہ کرنا اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا، خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ جس دن بدل دی جائے گی زمین میں، اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے۔ اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، اور ان کے کرتے رال کے ہوں گے، اور ان کے چہرے آگ ڈانپ لے گی، اور اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی لوگوں کا حکم پہنچانا، یہ اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔